بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من سے، الناسی لوگوں، من جو، یعجبو پسند آتی ہے، کا آپ کو، قولو بات، ہو اس کی، فی میں، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی، واو اور یشہدو وہ گواہ بناتا ہے، اللہ اللہ کو، علی اوپر، ما اس کے جو، فی میں، قلبی دل ہی اس کے، واو اور ہوا وہ، الدو سخت، الخصام جھگڑالو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پہ وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت قسم کا جھگڑالو شخص ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک کریکٹر کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ کے اندر منافقین کا بھی ذکر آیا، پھر مومنین کا ذکر آیا۔ ابھی کچھ آیات پہلے جو ہے ذکر کیا گیا، کچھ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے جب وہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو تب بھی وہ دنیا ہی کے لیے مانگتے ہیں۔ اور ایک اور گروہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے ساتھ مانگتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے مزید اللہ رب العزت وضاحت فرما رہے ہیں، ایک ایسے شخص کی بات فرما رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے عملی زندگی سے تعلق دیکھنا ہے اس کا، کہ کہیں میں تو نہیں ہوں ایسی، کیا میرے اندر یہ خوبیاں، یہ خامیاں، یہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ خامیاں میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی؟ تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے جج کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، دنیاوی باتیں، انہی کی باتیں کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، سٹائل ہوتا ہے، وہ بہت زبردست ہوتا ہے، بڑے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، بڑے میٹھے انداز سے بات کرتا ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھتا ہے، جس سے وہ گپ شپ کرتا ہے، وہ اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اتنا دوسرے کو قائل کر لیتا ہے کہ دوسرے بندے کو یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ میرا ہمدرد یہی ہے۔ لیکن جب آتی ہے کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی اختلاف، کوئی تھوڑا سا دوسری رائے آ جاتی ہے کسی کی، یا تھوڑا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، یا دوسرا کوئی کسی چیز میں اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے، یا اس کی بات کو نہیں مانتا، بس جب بھی اس کو اپنی مرضی کے ناموافق حالات کا سامنا ہوتا ہے نا، تب اس کا رویہ یکسر چینج ہو جاتا ہے۔ اس کا وہ جو میٹھا پن تھا، وہ جو اخلاق تھا، وہ جو محبت تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا رویہ دوسرے بندے کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا ہے، سخت جھگڑالو قسم کا ہو جاتا ہے۔ نہیں وہ دیکھتا کہ پہلے اس سے میرا وقت کیسا گزرا ہے، اس انسان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، یا میرا اس کے ساتھ کتنی اچھی ریلیشن شپ ہے، ہمارا تعلق کیا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی یاد نہیں رکھتا کہ اب بھی مجھے جو غصہ ہے، چلے غصہ آ گیا، مجھے اس کو قابو میں کرنا ہے، ابھی میں نے نفرت انگیزی نہیں کرنی، لیکن نہیں، اس کا اس ٹائم مفاد نہیں ہوتا تو وہ کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ بہت جھگڑا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ یہ اس کی شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اخنس بن شریق ایک منافق تھا، مدینہ منورہ میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اور جب آتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اتنی میٹھی میٹھی باتیں، میں دین کا داعی بنوں گا، میں دین کو پھیلاؤں گا، آپ کا دین بڑا اچھا ہے، یہ دین تو مجھے پسند آ گیا، میں ایمان لایا ہوں، مختلف قسم کے الفاظ۔ لیکن اصل میں وہ مومن نہیں تھا، ایمان اس کے دل کے اندر نہیں آیا ہوا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کے تکلیف دینے کے لیے راستے سے جاتے ہوئے کبھی کسی مسلمان کی کھیتی کو آگ لگا دیتا، کبھی کسی کے کسی جانور کے پاؤں کاٹ دیتا، کبھی کس طرح اس قدر شدید، یعنی کہ اس کے اندر تعصب پایا جاتا تھا۔
اور پھر یہ دوسرا کیا فرمایا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے کہ یہ سچی بات ہے اور میں بہت صحیح ہوں، اور اپنے آپ کو وہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت ہی نیک، بہت مومن، بہت پارسا، جو میں بات کر رہا ہوں وہ بہت لالچی جگر ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتے ہیں نا بات، لیکن دل میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، دل والی بات کے اوپر بھی وہ کیا کہتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو سچ ہے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، جس سے کیا ہوتی ہے اس کی بات مزید پختہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کو صحیح جان رہا ہے، اللہ کو حق پہ سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، تو وہ قسم کھائے گا اپنے دین کی، ایمان کی، اللہ کی قسم کھائے گا، تو اگلا اگر مسلمان ہے تو اس کو ماننی چاہیے اس کی بات کہ بھئی اللہ کی قسم یہ کھا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری عادت بن چکی ہے، ہمیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ بالکل بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ تو یہ ایسا کرتا ہے یہ شخص کہ قسم کھا کے مزید پختہ کر لیتا ہے، لیکن در حقیقت کیا ہے، سخت جھگڑالو ہے، بہت بڑا جھگڑا کرنے والا ہے، اس کا نہ کوئی دنیا میں اس کو فائدہ ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ نیکسٹ آیات میں مزید اس کی وضاحت بیان ہوگی۔ ہم نے آج صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا ایسا رویہ تو نہیں ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ میٹھی بنتی ہوں، بات کرتی ہوں، گپ شپ کرتی ہوں تو میں بہت ہی پولائٹ ہو جاتی ہوں، حد سے زیادہ پولائٹ۔ نارمل رہیں، اپنی جیسی نیچر ہے ویسی ہی بات کریں۔ کبھی کبھی مجھے بڑے وہ فیل ہوتا ہے جب بچوں کے ساتھ ہم غصہ کرتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ جب باہر بات کرتے ہیں تو ہم تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں باہر دیکھنے والے، لیکن ہر کبھی کبھی بچے بھی اچھے الفاظ میں کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا نہیں، لیکن یہ کہ ہمارا رویہ ایک جیسا ہونا چاہیے، گھر کے اندر اور باہر۔ ہماری آزمائش ہی تو گھر کے اندر ہے، اپنے بچے جن کے اوپر ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی جن کو ہم ڈانٹ سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، غصہ کر سکتے ہیں، وہاں ہم پولائٹ ہوں نا، وہاں ہمارے اخلاق کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اصل مومن ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو مفاد کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی کہتا ہے کہ چلو مقصد ہے، اور اس میں گناہ بھی نہیں ہے، اچھا اخلاق تو کہیں بھی ہم اپنے اچھے اخلاق سے کسی کو بھی منوا سکتے ہیں، لیکن وہی رویہ ہمارا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔